دین کی خاطر چند منٹ میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیے. دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا بٹھانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے. میرے بھائیو، میرے آج کی جمعہ کی نشست کا تعلق خلیفہ سوم دماد رسول حمزہ علی امام مسجد مدینہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے. اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں جمعہ کے خطبات میں آپ کے سامنے ان کی پوری زندگی بیان کر سکوں. آج ہمارا پہلا خطبہ ہوگا اس سلسلے کا. پھر کچھ دنوں مسلسل انشاءاللہ ہم اس کو سیدنا عثمان غنی کی زندگی کو سنیں گے پڑھیں گے تاکہ ہمارے لیے بھی دین اسلام کو سمجھنے کا راستہ آسان ہو سکے اور ہمیں بھی پتہ چل سکے کہ ہمارے اکابر اور اسلاف صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دے کر اسلام تک پہنچایا ہے. کیونکہ ہمیں تو بنا بنایا وہ حلوہ ملا نہیں تھا اور ہمیں تو کوئی بھی کھانا نہیں آتا ہے. تو اس اسلام کو یہاں تک پہنچنے کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑی ہیں یہ تاریخ کا علم جاننے والا آدمی بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق عرب کے بڑے دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ قریش اور دوسرا بنو امیہ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ بنو امیہ کے ساتھ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا نام عثمان ہے اور ان کے والد کا نام عفان ہے اور ان کے دادا کا نام ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی. یہ آپ کا والد کی طرف سے سلسلہ نسب ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب جو ہے، ان کی والدہ کا نام ہے عروہ بنت کریز بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف. پانچویں پشت پر یعنی سلسلہ نسب میں پانچویں دادے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ایک ہو جاتا ہے. پانچ پشتوں میں ایک ہی نسب ہو جاتا ہے. پانچ پشتوں کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی نانی تھی جن کا نام تھا بیضا ام الحکیم کی کہا جاتا تھا. یہ بیضا ام الحکیم جو ہے یہ وہ خاتون ہے کہ جو عبد المطلب کی بیٹی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور یہ خاتون جڑوے پیدا ہوئے ہیں، یعنی دونوں سکے بہن بھائی ہیں. حضرت عثمان غنی کی نانی تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی سکی بہن ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی پھوپھی ہوئی. یعنی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جو نانی اماں تھی وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا لگتی تھی؟ پھوپھی، سکی پھوپھی لگتی تھی. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت یہ ہجرت مدینہ سے 47 سال پہلے بمطابق 577 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے. ان کے بچپن اور جوانی کے حالات جو ہیں وہ پردہ شفا میں ہیں، یعنی کتابوں میں موجود نہیں ہیں. اور یہ معلومات کتب میں ہے کہ آپ مکہ کے ان چند لوگوں میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. چند لوگوں میں ان کا شمار تھا. اور قریش کا سورہ قریش میں 30ویں پارے میں ایلاف قریش ایلاف رحلۃ الشتاء والصیف، یہ قریش جو ہے یہ شام کی طرف تجارت کے قافلے لے کر جاتے تھے گرمی اور سردی میں، یعنی قریش کا پیشہ تجارت تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی زندگی میں اپنا جو تجارت کی اور وہ کام آپ نے کپڑے کی تجارت سے کیا. ایک اور شخص کے ساتھ مل کر آپ نے شراکت میں کپڑے کا کاروبار کیا اور اس میں بڑا نفع حاصل ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ بچپن میں آپ اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر میں تجارت کے لیے گئے اور پھر دوبارہ جب آپ جوان تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سامان لے کر شام گئے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ تجارت کی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ سورہ ضحیٰ کے اندر جو اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. تو یہ اشارہ ہے کہ اس تجارت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ حاصل ہوئے. اس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک اور شخص کے ساتھ میں نے مل کر کپڑے کا کاروبار کیا. اس کا نام ربیعہ بن حارث ہے. تو ان کے ساتھ شراکت میں کپڑے کا کام کیا اور بڑا نفع ہوا. اس کاروبار میں بڑا پیسہ، حتیٰ کہ اتنی کامیابی حاصل کر دی کہ لوگوں نے نام ہی عثمان غنی رکھ دیا. غنی کا معنی صحیح سلامت کرنے والا. اور بلکہ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اتنے مشہور ہو گئے کہ عرب کا محاورہ بن گیا حبک الرحمن و حب قریش عثمان، میں خدا میں تجھ سے ایسی محبت کرتا ہوں جیسے قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں. تو اتنا مشہور ہو گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا زمانہ آیا. فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے 5ویں نمبر پر تھا. یعنی 5ویں نمبر کے مسلمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سابقین اولین میں سے ہونا تو ان کا اتفاقی ہے. اس بات میں اختلاف ہے کہ اسلام قبول کیسے کیا ہے، اسلام قبول کیسے کیا ہے. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 2 روایتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کی بنیاد پر میں اسلام لانے کے لیے تیار ہوا. میں اور ابو بکر دونوں اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ رسول اللہ وہاں خود تشریف لے آئے. جب رسول اللہ خود تشریف لے آئے تو مجھے کہا عثمان میرے اللہ نے مجھے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، میرے اللہ نے مجھے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں کو صراط مستقیم کا راستہ سکھلاؤں. عثمان کلمہ پڑھو اور جنت کو پانے والے بن جاؤ. فرماتے ہیں کہ یہ 2 سادے سے جملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تو ان 2 سادے جملوں میں کس غضب کا اثر تھا کہتے ہیں میں بتا نہیں سکتا. پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے.
تو فرمایا ان دو جملوں نے، تو وہاں انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ کر کیا کر لیا جی، اسلام قبول کر لیا۔ دیکھیے زبان میں تاثیر کا پیدا کرنا یہ میرے اللہ کا کام ہے بھائی، کس کا ہے؟ بولو اللہ کا کام ہے۔ بعض اوقات نادان دوست یہ کہہ دیتے ہیں اور جی مولویوں کی زبان میں اثر نہیں رہا، مولویوں کے بیان میں اثر نہیں رہا، یہ کہتے نہیں کہتے بھائی تمہیں اثر کے ساتھ واسطہ ہے، جو بات کرو بات کے ساتھ تعلق ہے۔ تو اگر ایسی بات ہم کریں نعوذ باللہ، تو بھائی ایسا آدمی اگر پیغمبر کے دور میں ہوتا اور وہ جان نے کلمہ نہیں پڑھا، پیغمبر کی زبان میں اثر نہیں تھا، ابو لہب نے نہیں ماری ساری زندگی، خطبہ نہیں مانا، شیبہ نہیں مانا، تو بڑے بڑے کافر ہیں، نہیں مانی تو کیا کہہ دو گے نعوذ باللہ، رسول اللہ کی زبان میں تاثیر نہیں تھی۔ بھائی تمہیں تاثیر سے کیا تذکرہ ہے؟ یہ دیکھو قرآن بتایا، حدیث بتائی ہے، عمل کی بات ہے، عمل کرو بس، یہ اس کے ہیں آپ مکلف، اس کے آپ مکلف نہیں ہے جو کیا کرتا کون ہے، اس کی زبان میں اثر ہے یعنی بات قرآن پڑھ کے بتائیے کہ نہیں بتائی، حدیث بتائیے کہ نہیں بتائی۔ تو بہرحال فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سادے سے دو جملوں میں اتنا اثر تھا کہ میں کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا۔ دوسری روایت یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں اور ایک اور صحابی دونوں ہم تیار ہو رہے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جائیں اور وہاں جا کر جو ہے اسلام قبول کر لیں، اور پھر ہم چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب ہم وہاں پہنچے تو آپ کی مجلس میں بیٹھے اور پھر اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ دونوں روایتیں ہیں۔ کتابوں میں جو زیادہ تر روایت بیان کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تبلیغ پر اسلام کو قبول فرمایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تبلیغ سے جو لوگ اسلام لائے ان کے ناموں میں ایک نام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کر لیا، صاحب ثروت آدمی ہے، دولت مند آدمی ہے، اسلام قبول کر لیا۔ چند دنوں بعد یا کچھ ہی عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے حضرت عثمان کا رشتہ کر دیا اور نکاح کر دیا۔ یہ ساتھ ان کی شادی ہوئی۔ جب شادی ہوگی، حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نکاح پہلے ہو چکا تھا، اس لیے آپ کی کنیت ہے، کنیت دو ناموں کے ساتھ مشہور ہے، ابو عامر اور ابو عبداللہ۔ ابو عامر جو ہے یہ پہلی بیوی سے بیٹا تھا، اس کی وجہ سے ابو عامر کہا جاتا تھا عثمان غنی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام عبداللہ تھا، تو پھر آپ کی کنیت ابو عبداللہ مشہور ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ مصاہرت بھی رکھتے ہیں، یعنی آپ داماد ہے اور محمد رسول اللہ سسر ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد حضرت رقیہ کی وفات ہوگی اور حضرت رقیہ کا پہلا نکاح عتبہ کے لڑکے کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ دین کا دشمن، محمد رسول اللہ کا دشمن، اور اس نے بیٹے پہ دباؤ ڈالا اور پیغمبر کی بیٹی کو طلاق دلوا دی۔ تو پھر دوسرا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ ہوا۔ لیکن سن 2 ہجری میں جب غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اور اللہ رب العزت کی کریم ذات کی طرف سے حکم آیا فاصدع بما تؤمر کہ اب علی الاعلان آپ دعوت و تبلیغ کیجیے، کیونکہ 3 سال تک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ دعوت دیتے رہے، خفیہ دعوت دین چلتی رہی۔ 3 سال کے بعد حکم آیا کہ اب علی الاعلان کہو، علی الاعلان ان کو دعوت دو۔ جب علی الاعلان دعوت کا آغاز ہوا، اسلام نے سر بلندی حاصل کرنا شروع کی، ہر طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا غلغلہ بلند ہونا شروع ہو گیا، تو کفار قریش جو تھے انہوں نے بھی مسلمانوں کو تکلیف اور اذیت پہلے سے بڑھ کر دینا شروع کر دی، اور مسلمانوں کو جوابی کارروائی کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس وقت جہاد کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ مختلف قسم کی اذیتیں تکلیفیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور اصحاب نبی کو بھی دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کچھ صحابہ کرام کو ہجرت کا مشورہ دیا کہ ان ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے تم ہجرت کر جاؤ۔ تو اس وقت پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، اور اس ہجرت کرنے والے قافلے میں 83 یا 83 افراد تھے، اور ان 83 افراد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ جو ان کی بیوی تھی وہ بھی شامل تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد یہ مشہور ہو گیا کہ کفار قریش مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو یہ لوگ کچھ حبشہ سے پھر مکہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، تو حضرت عثمان غنی بھی ان میں شامل تھے۔ مکہ میں آج تو پتہ چلا کہ یہ خبر تو جھوٹی ہے، تو کچھ لوگ پھر حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے چلے گئے، لیکن حضرت عثمان غنی نے پھر حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی، وہاں پر رک کے رہنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، 10 صحابہ کا جتھا 10 صحابہ کا جتھا تھوڑے تھوڑے کر کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کا حکم ہو گیا۔ تو حضرت عثمان غنی آپ سے پہلے ہجرت کر گئے، آپ کو پہلے بھیج دیا کہ آپ مدینہ میں پہلے پہنچ گئے ہجرت کر۔ ہجرت کے بعد ایک غزوہ، بعض علماء نے تو 2 ہجری کا لکھا ہے، لیکن ایک آن لائن ویکیپیڈیا اس پر اس کی تاریخ 3 ہجری لکھی ہوئی ہے، اس کا نام ہے غطفان۔ تو اللہ کے نبی اس کے لیے گئے تو مدینے کا انچارج حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بنا کر گئے، حضرت عثمان غنی کو مدینے کا انچارج بنا کر گئے، اور اس میں 2 قسم کے قبیلے شامل تھے غطفان کے اندر، 2 قسم کے، ایک بنو سالبہ اور ایک محارب کا جتھا تھا جو زوامر کے مقام میں جمع ہوئے اس ارادے کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم چاروں سمت سے حملہ کر کے ختم کرنا ہے۔ اسلام قبول کرنے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کے والد تو پہلے فوت ہو گئے، آپ کا چاچا اس کا نام تھا حکم، کیا نام تھا؟ الحکم۔ اس کو پتا چلا کہ میرے بھتیجے نے تو دین قبول کر لیا، محمد رسول اللہ کا، محمد کا دامن تھام لیا ہے، اس نے رسیوں میں باندھ کر مارنا شروع کیا، اتنا مارتا عثمان غنی پھر بھی کہتے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں محمد اللہ کا دین چھوڑ دوں۔ وہ کہتا تھا تب تک تجھے خدا کی قسم مارتا رہوں گا جب تک تو اس دین کو چھوڑ کر واپس اپنے ماں باپ کے دین پر نہیں آ جاتا۔ عثمان غنی کہتے تھے تم مار لے بھائی، کتنا ہی مارے گا۔ جب چاچا نے بھی دیکھا کہ بھتیجے کی استقامت اور عزم اور اصرار میں کوئی فرق نہیں آ رہا تو وہ بھی تھک ہار کر چھوڑ رہا، اور والدہ ناراض ہو کر گھر چھوڑ گئی۔ خود سوچو
یہ دین اسلام کیسے پہنچا؟ کلمہ پڑھتے والدہ بھی ناراض ہو کر آپ نے بھائی عامر بن قریظہ کے گھر چلی گئی اور 1 سال تک واپس نہیں آئی، 1 سال تک۔ 1 سال کے بعد جب دیکھا کہ بیٹا تو محمد رسول اللہ کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر واپس آ گئے۔ یہ تکلیفیں بھی ہیں کن لوگوں نے۔ بہرحال سن 6 ہجری